بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ ایک نوجوان تھا، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ ہر رات ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا۔ ایسی دنیا جہاں روشنی مہدم اور ہر چیز کے سائے اپنی اصل سے زیادہ واضح ہوتے تھے۔ یہ خواب شروع میں معمولی لگتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ خوفناک ہونے لگا۔ ہر رات وہ ایک خواب میں بھول بھلیوں جیسے شہر میں پہنچ جاتا، جہاں سب کچھ خاموش اور پہچان محسوس ہوتا، مگر وہاں کے سائے میں زندہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ چلتے سرگوشیاں کرتے اور کبھی کبھار حمزہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے، جیسے وہ کسی راز سے واقف ہوں۔ ایک دن ایک سایہ اس کے قریب آیا اور سرگوشی کری، تم یہاں مہمان نہیں ہو، تم قیدی ہو۔ حمزہ ہڑبڑا کر بھاگ گیا، لیکن کچھ عجیب تھا، اس کے کمرے کی ہر چیز کا سایہ سائے رہا تھا، جیسے وہ حقیقت میں سانس لے رہے ہوں۔ اگلی رات وہ دوبارہ اسی خواب میں پہنچا، مگر اب شہر کا دروازہ بند تھا اور اس کے پیچھے وہی سایہ کھڑا تھا۔ اب تم جا نہیں سکتے، سایہ بولا اور ہنسنے لگا۔ حمزہ نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ جتنا بھاگتا اتنا ہی اسی جگہ واپس آ جاتا۔ تبھی اسے احساس ہوا یہ خواب نہیں تھا، وہ واقعی اس کے سائے میں دنیا میں قید ہو چکا تھا۔ کیا حمزہ واپس آ سکے گا، یا وہ ہمیشہ کے لیے سائے کی دنیا میں کھو جائے گا؟ فہد ایک ذہین مگر سدھی سائنسدان تھا۔ وہ ہمیشہ وقت پر قابو پانے کا خواب دیکھتا تھا، اور آخر کار اس نے ایک ایسی گھڑی ایجاد کر لی جو وقت کو روک سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایجاد دنیا کے لیے ایک انقلابی قدم ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس نے ابھی تک کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ خود پر تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات اس نے اپنی گھڑی کے بٹن کو دبایا اور اچانک سب کچھ رک گیا۔ ہوا، پانی، پرندے، سب جیسے کسی نے تصویر میں قید کر دیے ہوں۔ فہد حیران تھا اور خوش بھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ خود کو بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے جسم نے اس حرکات ماننے سے انکار کر دیا، صرف اس کی آنکھیں حرکت کر رہی تھی۔ وہ وقت کو روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اب وہ خود کو بھی اس لمحے میں قید ہو چکا تھا۔ دن، مہینے، شاید سال بیت گئے، مگر اس کے لیے ہر چیز ویسے ہی رہی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ اس کی اپنی ایجاد نے اسے ہی سزا دے دی تھی۔ پھر اچانک کہیں دور سے روشنی کی ایک کرن چمکی اور ایک نامعلوم آواز گونجی۔ وقت کے ساتھ کھلنے والی ہمیشہ خود وقت کی قید بن جاتی ہے۔ روشنی قریب آتے ہی وہ ایک لمحے میں سے جب فہد نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ گھڑی اس کے سامنے پڑی تھی، بند، خاموش، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ گھڑی کی سوئیاں ہمیشہ کے لیے رک چکی تھی۔